اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم ایک الگ موضوع پر بات کریں گے جن کے بارے میں میرے خیال میں آج تک کسی شخص نے بھی بات نہ کی ہوگی اور کرے گا بھی کیوں. کیا وہ اپنی دکان بند کروائے گا؟ تو محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے طب یعنی میڈیکل سائنس. اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کو کروں گا، آپ سے چند باتیں شیئر کروں گا. اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرے ایک استاد محترم ہیں، ان کی طرف سے سلام قبول فرمائیے، اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ اس موضوع پہ آپ ویڈیوز کریں، اور اس پہ کافی کچھ لکھا جا چکا ہے. وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہو سکتا ہے اس سے کسی بہن یا بھائی کی بھلائی ہو، کیونکہ آج کل صحت کے حوالے سے جو مسائل چل رہے ہیں، ڈاکٹرز، حکیم، ہومیوپیتھ صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، ڈرا دھمکا رہے ہیں امراض سے، اور فارماسیوٹیکلز کمپنیز کی ملی بھگت سے میڈیسن پھیلا رہے ہیں. لیکن صحیح مشورہ کوئی نہیں دیتا کہ اس بیماری میں آپ اپنے گھر پہ اپنے ارد گرد مکمل علاج کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز، حکیم، ہومیوپیتھ وغیرہ جتنے بھی ویڈیوز اور پوسٹ بناتے ہیں، مختلف چینلز پہ آ کے مختلف امراض کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ خوف کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے، نہ کہ معلومات اور آگاہی کی بنیاد پر، تاکہ مریض پریشان ہو کر مزید کشمکش کا شکار ہو جائے اور ڈاکٹرز، حکیم کی مشہوری ہو جائے، ان کی پبلسٹی ہو جائے. ڈاکٹر حضرات ایسے یونانی، لاطینی اور انگریزی نام استعمال کرتے ہیں جن کے معنی وہ خود بھی نہ جانتے ہوں گے. اگر وہ سادہ اور آسان زبان یعنی اردو وغیرہ کے الفاظ استعمال کریں تو ان کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا. جب ڈاکٹرز کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں یا آپ، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ فارغ ہے، کیونکہ وہ اپنی میں پھنسا ہوا ہے. جب حکیم صاحب یہ کہے، کسی حکیم کے پاس جانا ہوا اور وہ یہ کہے کہ جگر، معدے اور یا مثانے میں گرمی ہے، تو سمجھو بندہ ہوا میں تیر چلا رہا ہے. یہ شخص علم و طب کی پگڈنڈی پر بھی نہیں گزرا. اور جب کوئی ہومیوپیتھ ڈاکٹر فرمائے ہم مریض کا علاج کرتے ہیں، مرض کا نہیں، تو سمجھو بندے نے صرف ہومیوپیتھی کا نام سنا ہے. باقی ہماری ایک پشتوں کی ایک کہاوت ہے کہ سدم تشیندے، کیونکہ ہومیوپیتھک کالجوں میں پیتھالوجی مضمون لازمی پڑھائی جاتی ہے، لیکن موصوف کبھی کالج گیا ہو تو پتہ چلے. جب کسی اور نے اس کی جگہ امتحان میں بیٹھ کر امتحانات پاس کیے ہوں تو یہ ڈائلاگ تو مارے گا. ہمارے ملک میں 90% ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کالج نہیں جاتے اور اصلی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. حکیم حضرات زیادہ تر طیبہ کالج پہلی دفعہ تب جاتے ہیں جب داخلہ کرتے ہیں، اور دوسری دفعہ جب سند لینا ہوتا ہے. محترم ناظرین، درمیان میں وہ لوگ
کرشی، ہمدرد، واسع اور اجمل دواخانے کے ادویات کے لٹریچر پڑھتے ہیں اور ساتھ میں سام اور نیولے کی لڑائی کرانے کے گر سیکھتا ہے۔ انگریزی ڈاکٹروں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ 50% ڈاکٹرز جلال آباد پوہنزئی کے فارغ و تحصیل ہیں، جو زیادہ تر FA آرٹس یا FSC 3rd ڈویژن میں داخلہ دے دیتے ہیں۔ ان میں اچھے طلباء اور ذہین ڈاکٹرز بھی ہیں۔ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا بھی درست نہیں۔ افغانستان کے چند نہایت ذہین طلباء اور ڈاکٹر سے تعارف ہوا ہے ہمارا۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں سے جو ڈاکٹرز فارغ ہو رہے ہیں ان کا نتیجہ جلد سامنے آ جائے گا۔ وہ ایک نیا ڈرامہ ہوگا۔ ویسے سرجنوں کا تو معلوم نہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ڈسپنسر یا MBBS پریکٹیشنر اور یا ڈبگری گارڈن میں بیٹھے ہوئے اسپیشلسٹ کے نسخے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ جن کے پاس بھی گئے بات ایک ہی ہے۔ آگے آپ کی قسمت کی بات ہے، ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں، وہ اپنی لمبی چوڑی دوائیوں کی پرچی تما دیتا ہے، میڈیکل سٹور سے وہ آپ لے لیں اور آپ کا اللہ ہی حافظ ہو۔ ناظرین، اس چینل کے ذریعے ایک نئی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے۔ ہوم ڈاکٹر خود بنیے، ہم آپ کو ایڈوائز دیں گے، علامات بتائیں گے، اس کے مطابق دوائی بتائیں گے، اس کی پوٹینسی بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ گھر پہ ہی اپنا علاج کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اپنی معمولاتی زندگی چینج کر لیں، تبدیل کر لیں۔ پیدل چلنا، واکنگ کرنا، غذا میں فرق کرنا، یہ آپ کے ذمہ ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔